یہ موضوع اصل میں اس کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اسلام کے سیاسی تصور کی یا اسلام یا جسے فنڈامنٹلزم کہتے ہیں، بنیاد پرستی کی جو مخالفت کرتے ہیں، یعنی پولیٹیکل جو اسلام کا جو تصور ہے اس کی جو مخالفت کرتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گزشتہ صدی سے پہلے کا تصور ہی نہیں ہے، اس سے پہلے یہ چیز تھی نہیں، یہ بس گزشتہ صدی ہی میں پیدا ہوا ہے۔ تو اب یہ اس چیز کا تعلق ہے اصل میں انسانی علم کے ارتقاء کے ساتھ، اس چیز کو سمجھ لیں، یہ بہت اہم ایک ایشو ہے، سمجھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسان کی سوچ کہاں تک پہنچی تھی؟ قبائل تک پہنچی تھی، کم از کم جو جس سوسائٹی میں وہ تھے وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا۔ مکہ تو بالکل ہی ایک قبیلے کا شہر تھا، مدینہ چلیں 3 یا 5 قبیلوں کا شہر تھا۔ تو مدینہ یعنی اس سوشل سائنسز کے اعتبار سے یا عمرانیات کے اعتبار سے مکے کی نسبت زیادہ ارتقاء یافتہ شہر تھا۔ ہاں، میٹرو سٹی اس لیے کہ یہاں پہ کمپلیکسڈ سچویشن ہے، وہ سمپلسٹ ہے، ایک ہی قبیلہ اسی کی ٹریڈیشنز، یہاں ٹکراؤ ہے، اس قبیلے کی ٹریڈیشن اور ہیں، اس قبیلے کی ٹریڈیشن اور ہیں۔ اب ان کو مل کے رہنے کے لیے ذرا ہائر لیول کا ایک کانٹریکٹ درکار ہوگا، سمجھ آگے نہیں؟ یہ ایک اس سے بلندتر سطح تھی، تو شاید ہجرت کے پیچھے یہ حکمت بھی کار فرما ہوگی۔ لیکن پوری دنیا کو اگر آپ اس وقت دیکھیں تو ایمپائرز تو تھیں، لیکن وہ ایمپائرز جو تھیں وہ بادشاہی نظام تھا سارا کا سارا پوری دنیا میں۔ اب یہ ایک نظریاتی جماعت بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دنیا کے اعتبار سے چاند پہ پہنچا دی، تو چاند والوں نے کبھی تو واپس زمین پہ آنا ہی تھا نا، جو زمین کا مجموعی ماحول ہے وہ اسے اپنے رنگ میں رنگے گا یا نہیں رنگے گا۔ تو اب جو مجموعی ماحول تھا وہ بادشاہت کا تھا، چنانچہ جب تک تو وہ نظریاتی جماعت رہی ہے، جب تک خلافت راشدہ رہی ہے، اور جب وہ نظریاتی جماعت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، تو زمینی حقیقت یہ تھی کہ جس پر پھر مسلمان لوٹ آئے، اور وہ اس وقت پوری دنیا کی یہی حیثیت تھی، اور یہ کوئی دنیا کے اعتبار سے جو اس وقت کی عمرانی سوچ تھی اس سے متصادم بات نہیں تھی، یعنی خلافت کا ملوکیت میں بدلنا اس وقت کے اعتبار سے ایک یوں سمجھیے کہ فطری بات تھی۔ لیکن آگے چلیے کیا ہوا، مسلمان تو اس کے ساتھ سٹک کر گئے۔ دنیا میں جو مسلمانوں نے علم پہنچایا یورپ میں، اس سے سائنس میں ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی، جب سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی تو اس کے نتیجے میں علوم عمرانیہ میں بھی ترقی ہوئی اور سٹرکچر بدل گیا۔ پہلے اگر معاش کی بنیاد زراعت تھی تو اب صنعت ہو گئی، اور پہلے وہ جو بادشاہی نظام تھا اس کی جگہ پہ اب جمہوری نظام آ گیا۔ یہ کہاں ہوا؟ یہ ویسٹ میں ہوا۔ اب جب ویسٹ حملہ آور ہوا عالم اسلام پر، تو جہاں وہ اپنی ٹیکنالوجی کے بل پر غالب آیا تو ساتھ اپنی سوچ بھی لے کے آیا۔ تو جب وہ سوچ لے کے آیا تو پھر ہمیں یاد آیا کہ ہمارا بھی تو کوئی نظام تھا۔ کون سا اب یاد آیا؟ ظاہر ہے اب حجت کون سا بنے گا؟ یہ جو آپ نے جو بیچ میں 1000 سال گزارا ہے یہ تو حجت نہیں بن سکتا۔ حجت وہ بنے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر کے ماڈل دیا تھا۔ تو اب یہاں جو سوچ پیدا ہوئی، پیدا کس نے کی؟ مغرب نے۔ مغرب اگر یہ بات نہ ہوئی ہوتی تو ہم بڑے سکھی تھے اپنی غار کاف میں، اصحاب کاف کی غار میں۔ یہ ادھر سے آ کے ہمیں جو ہے نا چونڈی وڈی کس نے؟ مغرب نے۔ جب مغرب کا ہم نے وہ نظام دیکھا، اور ہمیں یہ اب سمجھ لیجئے یہ آج وہ نظام نہیں ہے نا، نہیں ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ 1924 والی خلافت۔ اگر آج 1924 والی خلافت جس نے دیکھی ہوئی تھی نا، اسے انگریز کا نظام اچھا لگا تھا، کیونکہ خلیفہ صاحب کے ہاں تو کوئی آپ کو مطلب اس کی اگر کوئی جھلک آج سعودی عرب میں ہے تو خود خلافت کا نعرہ لگانے کے لیے بھی انگلینڈ جانا پڑتا ہے، ریاض شریف میں آپ خلافت کی بات نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ پہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ لائبریری میں بیٹھ کے کتب لکھیں، ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے، وہ تو ٹھیک ہے آپ کی 1400 سال کی تاریخ، ایک یہ عملی مصیبت جب پڑتی ہے تو اس وقت اس میں جا کے آپ جب دیکھیں گے تو وہ کوئی ایک نئی شے ہوگی۔ آپ کے اپنے بچے کہیں گے کہ ابا جی یہ 1400 سال کی روایت اپنی جیب میں رکھیے، زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ تو یہ آگے نکلے ہوئے زمانے کو جسے بھگتنا پڑتا ہے وہ پھر وہ بات کرتے ہیں۔
اب اس میں یہ سمجھ لیں، یہ جن کو ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جو لبرل طبقہ جسے ہم کہتے ہیں، یا جو سیکولر جنہیں کہتے ہیں، اور جنہیں بے دین کہتے ہیں، اور جنہیں ملحد کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، جن کو ہم گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، مسئلہ ان کا ہے. وہ دیکھتے ہیں بھئی آج دنیا کہاں ہے. یہ مولوی صاحب ہمیں ڈریگ کر کے واپس کدھر لے کے جا رہے ہیں، تو وہ جائز طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیڑا غرق ہوگا، لہٰذا وہ آپ کے اسلام سے یہ جان چھڑا لیتے ہیں. تو یہ تو آپ کا تصور اسلام تھا جس نے خود آپ کے لوگوں کو آپ سے متنفر کر دیا، بلکہ ڈرا دیا، بلکہ خوفزدہ کر دیا، بلکہ بیزار کر دیا. تو اس چیز کو جن لوگوں نے پھر اس وقت دیکھا تھا، وہ یہ سمجھے تھے کہ بھئی یہ ہمیں اب یہ روایت کو نہیں دیکھنا ہے، اصل کو دیکھنا ہے. اب آپ سوچئے جڑ کی اہمیت ہے یا وہ جو آپ کے بعد میں روایت شروع ہو گئی تھی اس کی اہمیت ہے؟ تو جڑ تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں چھوڑی ہے. بعد میں اب روایت آپ کی وہ ہے کہ جو امویوں کی اور عباسیوں کی ہے. تو حجت کون ہے آپ کے لیے؟ یہی وہ دلیل تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں قرآن مجید نے مشرکین مکہ کو دی، جب وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آبا کا دین کو فالو کریں گے. تو قرآن نے کہا یار چلیں آبائی کو پکڑ کے پیچھے چلو نا. تو آبا تمہارا کون ہے؟ ابراہیم ہے نا، تو اس کو پکڑو. پھر یہ بیچ والوں کو کیوں پکڑ لیا تم نے؟ تو اسی سے سمجھ لیجئے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ سلف کی جو ہے نا وہ کریں، اتباع کریں، لیکن یہ کہ وہ جو اسلف الاسلاف ہے، وہ جو جہاں سے بات چلی ہے وہاں تک کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہ کوئی جا کے بغداد میں گر پڑتا ہے اور کوئی جا کے کوفے میں گر پڑتا ہے، بھئی مدینہ کیوں نہیں جاتے ہو جہاں سے آپ کا دین چلا ہے؟ تو اس کو جب آپ، یعنی یہ بات صحیح ہے کہ آپ اپنی اس 1200 سال کی تاریخ میں دیکھیں گے، یہ تصور آپ کو نہیں ملے گا. یہ 20ویں صدی میں پیدا ہوا اور مغرب کے رد عمل میں پیدا ہوا. اور اگر مغرب میں یہ نظام ادھر نہ آیا ہوتا تو شاید ہمیں بھی ہوش نہ آتا. تو آدمی آدمی سے سیکھتا ہے، اور جو انسان کا علم ہوتا ہے وہ دوسرے انسان سے وہ ماخوذ ہوتا ہے. جس کو خود معلوم ہوگا وہ جب پھیلائے گا تو دوسرا انسان اس سے لے لے گا. تو یہ تو نہیں، علم تو سرحدیں نہیں دیکھتا. یہاں ویزا لے کے تو اب میں نے پاکستان جانا ہے اور ویزا لے کے میں نے ایران جانا ہے. بھائی علم اور جو نظریات ہوتے ہیں وہ تو ہوا کے دوش پہ جاتے ہیں، ہر طرف جاتے ہیں. تو یہ جو 20ویں صدی کی تحریکیں اٹھی ہیں، کیوں؟ عالم اسلام بظاہر بڑا ظلم ہو گیا، بظاہر بڑا نقصان ہو گیا، بظاہر عالم اسلام مغلوب ہو گیا، لیکن اس غلامی نے مسلمانوں کو وہ سوچ دی جو اصل اسلامی سوچ تھی. تو وہ یہ تحریکیں ہیں جن کو اسلامی تحریکوں کا عنوان یہاں پہ دیا، اسلامی نظام حیات کا تصور اور 20ویں صدی عیسوی کی اسلامی تحریکیں.